نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله عز وجل بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا ہم تمام کے سامنے دے رکھا ہے۔ ایک ہفتے کے قریب اس مہینے کی ساعتیں اور اس مہینے کی گھڑیاں ہم گزار چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام میں نے تمہارے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں صاف روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصود ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والی صفات اختیار کرو، تمہارا شعار، تمہارا وصف، تمہارا مزاج تقوی بن جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بنیادی نکات کو ایک آیت کے اندر جمع کیا ہے۔ ایک ہے خطاب جو ایمان والوں سے کیا گیا، اور دوسرے ہے فرضیت روزے کا حکم، اور تیسرے سابقہ قوموں کی تاریخ اور اس روزے کا مقصود۔ سب سے پہلی بنیاد جو اس رمضان کے روزے کی فرضیت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، وہ خطاب ایک عجیب و غریب انداز کا خطاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کا اپنے اللہ سے ایمان کا رشتہ ہے، جن کا اپنے رب سے ایمان کا تعلق ہے، جنہوں نے اپنے اللہ پر یقین کیا ہے، جنہوں نے اس ساری کائنات کے پالنہار کے طور پر اللہ کو مانا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی خدا، کوئی گاڈ، کوئی پرمیشور، کوئی بھگوان نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہیں جو پوری کائنات کے بنانے والے ہیں، اور اللہ ہیں جو پوری کائنات کے چلانے والے ہیں۔ اللہ ہیں جنہوں نے پوری کی پورے اس نظام کو بنایا ہے، کل بھی چلایا ہے، آج بھی چلا رہے ہیں، آئندہ بھی چلائیں گے۔ بنانے والے کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ جو رشتہ تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ ایمان و یقین کا ہے، اس رشتے کا تمہیں پھر سے واسطہ دیا جا رہا ہے، وہ رشتہ تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ حکم دینے والا کون ہے، پہلے اس کو سمجھو کہ وہ حکم دینے والا کوئی اناڑی نہیں ہے، وہ حکم دینے والا کوئی جاہل نہیں ہے، وہ حکم دینے والا کوئی دنیاوی بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ حکم دینے والا اللہ ہے، جو عالم غیب و شہادت ہے، جو جانتا ہے انسان کے فوائد کن کن چیزوں کے اندر ہے، جو جانتا ہے انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں کیا کیا ہیں۔ وہ ایک طبیب ہے جسے ماہر طبیب جانتا ہے کہ پیشنٹ اور مریض کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ بعض مرتبہ وہی ڈاکٹر اور طبیب نشتر لگاتا ہے، اور یہ نشتر لگانا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے پیشنٹ سے بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے،
بلکہ وہ نشرت لگاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو اچھا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا پہلے اس نسبت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی نسبت ہے یا ایھا الذین آمنو کی، کہ آپ اس کو اندازہ کریں کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں صرف ایک مرتبہ اس نسبت سے پکارا جو ان کے اور اللہ کے درمیان تھی، یا ایھا الذین ہادو یا ایھا الذین نصارہ کو ان کے عنوان سے پکارا، تو یہ نسبت سے پکارنے پر ان کا دماغ اتنا اوپر گیا کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، کہ اللہ نے ہمیں اپنے نام سے پکارا ہے۔ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کو پکارا تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا بچہ اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور قرآن پاک میں اللہ نے 88 مرتبہ 88 ٹائم اللہ نے مومنوں کو اس نسبت سے پکارا، لیکن اس کی طرف ایمان والے کی توجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنے یعنی مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور کتنے عظیم لقب کے ساتھ اس بندے کو پکار رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کا عنوان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کے نام سے پکار لیا جائے، عبد الرحیم ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، عبد الستار ادھر آؤ، سمیر ادھر آؤ اور کبیر ادھر آؤ۔ اور خطاب کا ایک عنوان یہ ہوتا ہے کہ اس نسبت سے پکارا جائے، اس رشتے سے پکارا جائے جو رشتہ پکارنے والے اور پکارے جانے والے کے درمیان ہے۔ اور یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نام سے پکارنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو رشتے کے ساتھ پکارنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے سے کہے کہ عبداللہ ادھر آؤ، اور ایک باپ اپنے بچے سے کہے میرے بیٹے ادھر آؤ، دونوں کے پکارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی کہتے یا ایھا الناس، یا ایھا العبید، اے میرے بندوں، یا ابن آدم، او آدم کی اولاد، او لوگوں، لیکن اللہ نے خطاب کا رخ بدلا ہے اس رشتے کی طرف جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کا اپنے اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، جن کا اپنے اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق ہے، جن کا اپنے اللہ کے ساتھ محبت کا اور عشق کا تعلق ہے۔ اور پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور ان روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی ساتھ حکمت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی کہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی روزہ رکھنے میں ڈالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ مشہور ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہودیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، عیسائیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رمضان کی اور اپنے روزوں کے مہینوں کی ناقدری کی۔ عیسائیوں پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور ان کے پاس جب گرمی کے موسم میں روزے آئے، ان کے بھی رمضان اسی طرح سارا سال ٹریول کرتے تھے اور گھومتے تھے جیسے ہمارے رمضان گھومتے ہیں، کبھی بارش میں آتے ہیں تو کبھی سرما میں آتے ہیں تو کبھی گرما میں آتے ہیں۔ گرما کے موسم میں جب ان پر روزے آئے تو وہ بڑے سخت ان کے اوپر گزرنے لگے، اور پیاس کی شدت اور روزے کی تکلیف میں وہ پریشان ہوئے، لہذا وہ اپنے رئیسوں کو اور اپنے چودھریوں کو اور مالداروں کو لے کر ان کے علماء کے پاس آئے، اور ان کے علماء بھی جمع ہوئے اور ان کے سامنے کہا کہ یہ گرما کے موسم کے روزے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا کوئی ہمارے لیے بیچ کی راہ نکالو، ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو، ہمارے لیے کوئی درمیانہ فیصلہ کرو۔ ان کے علماء نے بیٹھ کر سر جوڑا اور اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دی قوم کے لیے، اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دی چند لوگوں کے مفاد کے لیے، اور اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دی اور اس ازلی قانون کے اندر تبدیلی کر دی جو اللہ کی طرف سے ان پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سردی کا کوئی موسم اور سردی کا کوئی مہینہ اپنے لیے طے کر لو اور سال میں بس اسی میں روزے رکھ لیا کرنا۔ انہوں نے کہا مارچ کا مہینہ ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے، ہم اس مہینے میں روزے رکھ لیا کریں گے۔ پھر ان کے علماء کو تنبہ ہوا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا پھر ایسے کر لو کہ ایک مہینے کے روزے تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں،
اور ہم نے یہ جو بیچ میں مسئلہ خراب کیا ہے اس کے کفارے میں مزید 10 روزے رکھ لو۔ اس طرح 40 روزے عیسائی رکھتے ہیں، اور ایسٹرن کی عید جو مناتے ہیں وہ عید الفطر کے عنوان سے ان کی عید ہوتی ہے 40 روزوں کے ختم پر۔ اپنی اصل جگہ سے انہوں نے روزوں کو ہٹا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ طاقت دی، اس امت کو وہ ہمت دی کہ یہ رمضان میں بھی رمضان کے روزے ہر موسم میں رکھتی ہے، چاہے سرما کے ٹھنڈے موسم ہو، چاہے گرما کا موسم ہو، چاہے بارش کا موسم ہو، بلکہ وہ علاقے جو بالکل یعنی جن کے پاس 18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں اور جن کے پاس 20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لندن اور انگلینڈ اور اس کے اطراف اور اوپر کے علاقے اور نیچے کے علاقے، جہاں پر صرف 4-5 گھنٹے کے لیے رات آتی ہے یا 2-3 گھنٹے کی رات آتی ہے، اس امت نے بتایا کہ 20 گھنٹے کے بھی روزے رکھ کر وہ اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرتی ہیں۔ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم الا الصوم، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، ایک خفیہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت طبرانی شریف میں عبداللہ ابن عمر جس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال 7 قسم کے ہوتے ہیں، عملان موجبان، 2 عمل ہوتے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں۔ واجب کرنے والے یہ ہے کہ جو شخص کفر اور شرک پر مرے جہنم میں جانا واجب ہے، اور جو ایمان پہ مرے جنت میں جانا واجب ہے۔ وعملان مثلہما، اور 2 قسم کے عمل ہیں جن کا بدلہ اس کے برابر مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل ہے جس کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اور ایک عمل ہے جس کا بدلہ 700 گنا ملتا ہے، اور ایک عمل ہے جس کا بدلہ اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وہ عمل جس کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے باعدہ اللہ من جہنم، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں کبعد غراب طار وهو فرق حتى مات حرما، یا جتنی دور ایک کوا اپنی پیدائش کے ساتھ اڑنا شروع کرے اور موت پر وہ اڑنا بند کرے تو جتنی دور وہ جا کر گرے گا مرے گا اتنی دور اللہ اس کو جہنم سے دور کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم سب کے علم میں ہے، اور جانوروں کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ کوے کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی ہے، اوسطاً اس کی عمر 100 سے 200 سال کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ ایک کوا 100-200 سال اڑ کر جتنی دور جا سکتا ہے، اللہ ایک دن کے روزے کا اجر اس کے رکھنے والے کو اتنی دور جہنم سے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف میں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْرِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ وَمَن دَخَلَ شَرِبَ، جو اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو پانی پلایا جائے گا۔ وَمَن شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، اور جو اس دروازے سے گزرنے پر پانی پی لے گا پھر کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سمندری راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے اپنے کشتی کے بادبان اور اس کے پردے نیچے اتارے تو دن کے اجالے میں ہم نے ایک آواز سنی کہ ایک ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے، آواز آتی تھی لیکن کہنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے او کشتی والوں، کیا میں تمہیں اللہ کا ایک فیصلہ سنا دوں؟ ہم نے کہا کہ اے کہنے والے اگر تو سامنے آ سکتا ہے تو آ، ورنہ ہمیں اللہ کے اس فیصلے کی خبر دے جو تو سنانے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے
اور اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو شخص سخت گرمی اور دھوپ کی تپش میں اللہ کے لیے پیاسا رہے گا، اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن جہنم کی تپش سے اور قیامت کی حرارت میں اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس سے اس کی پیاس مٹ جائے گی۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے رمضان المبارک کی۔ اس رمضان کو روزے کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب اس کے فضائل رکھے ہیں۔ بڑی محرومی کی بات ہوگی، حضور نے خود فرمایا، روایت ہے، بعود من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ شخص بہت ہی ہلاک ہو جائے اور دور ہو جائے جنت سے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ مغفرت کے لیے راستہ تھا روزہ رکھنا، مغفرت کے لیے راستہ تھا تراویح پڑھنا، مغفرت کے لیے راستہ تھا اعمال کرنا۔ اس مبارک مہینے کی عظیم الشان عبادت روزہ، اگر اس میں لاپرواہی ہو، اس میں غفلت ہو، اس میں کوتاہی ہو، تو پھر کون سا وقت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ سے اپنی مغفرت مانگے گا، اور کس منہ سے وہ اللہ کے سامنے اپنی ہاتھ کو اٹھائے گا، اور کس منہ سے وہ عید الفطر کی دو گانا اور نماز شکر ادا کرے گا، اس حال میں کہ اس نے پورا مہینہ کھاتے پیتے گزار دیا تھا، اس حال میں کہ اللہ کا ایک حکم اس کے اوپر آیا اور اس نے اس کی پرواہ تک نہیں کی۔ رمضان کی اہمیت ہے، روزے کی اہمیت ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایسا زبردست انعام ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا، اور ایک روایت میں ہے اس کو لفظی یعنی اعرابی تبدیلی سے پڑھا گیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ہر عمل کا ثواب۔ آپ نماز پڑھو جنت ملے گی، آپ زکوٰۃ دو جنت ملے گی، آپ صدقہ دو جنت ملے گی، آپ رشتہ داریوں کو جوڑو جنت ملے گی، آپ قرآن پڑھو جنت ملے گی، لیکن آپ روزہ رکھو، اللہ کہہ رہے ہیں میں ملوں گا، میں اور اللہ کا مل جانا اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ محمود اور ایاز کا نام بہت سنا ہوا ہے۔ محمود کا غلام تھا ایاز، جو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ لوگوں کو، وزیروں کو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ ہمارے برابر اس غلام کو بٹھایا جاتا ہے۔ محمود کہتا کہ میں ایک دن بتاؤں گا کہ میں اس کو کیوں بٹھاتا ہوں، اس کی ذہانت کی وجہ سے، اس کی فطانت کی وجہ سے بٹھاتا ہوں۔ ایک دن محمود کے پاس بہت زبردست خزانہ آیا، اس نے بادشاہ نے اعلان کیا اپنے وزیروں کے سامنے، وہاں ایاز بھی موجود تھا، کہ جو جہاں اس محل میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ وزیر نیچے اترے، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی چیز پر ہاتھ رکھا۔ ایاز تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وزیروں نے ساری چیزیں سمیٹ لی، ایاز کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ ہم کہتے نہیں تھے کہ ایاز بے وقوف ہے، آپ کی عطاؤں کا وقت چل رہا ہے، اس وقت اس طرح بے نیازی سے کھڑے ہونا یہ آداب شاہی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک بار پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات واقعی ہے اور کیا یہ فیصلہ یقینی ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا ہاں، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ایاز آگے بڑھ کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے بادشاہ چاہیے، اب یہ ٹکڑے لینے والے ٹکڑے لے لیں، میں نے تو بادشاہ پر ہاتھ رکھا ہے کہ بادشاہ میرا ہو جائے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس پر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ بندے کا ہو جائے اور جب اللہ ہی بندے کا ہو جائے اور بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر وہ بات ہوتی ہے جو بخاری شریف کی روایت میں اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس کا اور وہ میرا ہو جاتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں، میں اس سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنے سامنے رکھ کر اعلان کرتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ وہ لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، ان کے خلاف جو کوئی سازش کرے گا اور ان کو جو کوئی تکلیف پہنچائے گا اس کے خلاف اس کائنات کا رب خود اعلان جنگ کرتا ہے۔ روزہ اتنا زبردست انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔
نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں بغداد کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پارسی تھا، وہ انتقال کر گیا تو اس کے پڑوسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس پڑوسی نے اس سے کہا کہ بھائی تو پارسی اور کافر اور مشرک اور جنت میں تو کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ پوری زندگی میں نے آتش اور آگ کی پرستش میں گزار ڈالی، لیکن ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دے دی۔ اس نے پوچھا کہ وہ عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ بغداد میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور اچھائیوں کا زمانہ تھا، بچے بھی روزے رکھا کرتے تھے، بڑے بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور بوڑھے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے محلوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ دکانیں بند ہوتی تھیں، ہوٹلیں بند ہوتی تھیں، کھانے پینے کا کوئی ماحول نہیں ہوتا تھا۔ میرے بچے نے مسلمانوں کے محلے سے گزرتے ہوئے اپنے منہ میں کوئی چیز کھانے کے لی اور راستے سے کھاتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو اس کو پکڑا اور زور سے ایک تماچا اس کو مارا کہ تو مسلمانوں کے محلے سے جس میں ان کے بچے بھی آج روزے سے ہیں اور تو کھاتے ہوئے آ رہا ہے۔ بس رمضان اور روزے کے احترام کا یہ ایک تماچا تھا جو میں نے بچے کو مارا تھا، اللہ نے اس کی بدولت مجھے ایمان سے نواز دیا اور اللہ نے مجھے آج جنت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستوں، رمضان کے روزے بہت اہم ترین عبادت ہیں۔ ان روزوں کو کسی حال میں چھوڑ دینا اور ان روزوں کو معمولی عذروں پر چھوڑ دینا، سوائے محرومی کے اور سوائے ہماری بدبختی کے اور سوائے اللہ سے دوری کے اور کوئی نتیجہ نہیں لے کر آئے گی۔ رمضان کا روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں۔ یہ پیاس کی شدت کی تکلیف کا اثر چلا جائے گا، بھوک کی شدت کی تکلیف کا اثر چلا جائے گا، یہ چہروں کا مرجھانا اور ہونٹوں پر خشکی کا آنا اور حلق کا بالکل سوکھ کر کاٹا ہونا، یہ تھوڑی دیر میں اس کا اثر چلا جائے گا، لیکن جو اجر، جو انعام، جو فضیلت، جو بدلہ اور جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ کبھی جائے گا نہیں۔ اس کے لیے یہ رمضان ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی روزوں کا حکم دیا تھا، انہوں نے ناقدری کی۔ اللہ نے اس امت کے سامنے یہ رمضان کے روزے رکھے، ان روزوں کی قدردانی کریں، معمولی عذروں پر روزے ہرگز نہ چھوڑیں، معمولی عذروں پر روزے ہرگز ان کو نہ چھوڑیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورے سال کے روزے رکھے، پورا سال شوال کی 1 تاریخ سے شروع کرے اور 29 اور 30 شعبان تک روزے سے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک روزہ جو رمضان المبارک کا اس نے چھوڑا ہے، پورا سال روزہ رکھ کر اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک ساعتیں ہمارے سامنے لائی ہیں، روزوں کا خوب اہتمام ہو اور پھر روزے میں حرام چیزوں سے خوب احتیاط ہو کہ روزہ کھانے سے، پینے سے اور جماع و صحبت سے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ روزے کی روحانیت غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، فلموں کے دیکھنے سے، گانوں کے سننے سے، کسی پر تہمت باندھنے سے، حرام غذاؤں کے کھانے سے، مشتبہ غذاؤں کے کھانے سے، نگاہوں کی بے احتیاطی سے، زبان کی بے احتیاطی سے، کان کی بے احتیاطی سے، پیٹ کی بے احتیاطی سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار کل قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ ان کو ان کے روزے کا ثواب سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملے گا، اور بہت سارے عبادت گزار ایسے ہوں گے کہ سوائے رات پر کھڑے ہونے کے ان کو اور کوئی اجر اس کا نہیں ملے گا۔ یہ روزہ، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کرے گا کل قیامت کے دن، اور روزہ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشراب، کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے روکا تھا، آج میں اس کی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور سیدھی سی بات ہے
اتنے مضبوط سفارشی جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی سفارش کو کیسے رد کرے گا؟ اس کے لیے یہ مبارک مہینہ سامنے ہے، روزوں کی قدردانی کریں۔ یہ ساعتیں پھر آئندہ سال ہمیں ملیں گی نہیں ملیں گی کوئی معلوم نہیں، زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی کوئی معلوم نہیں، اور زندگی ساتھ دے گی نہیں دے گی کوئی خبر نہیں۔ غنیمت جانے جو کچھ وقت ہاتھ میں ہے، غنیمت جانے جو کچھ موقع ہاتھ میں ہے، اور اس کو خوب وصول کر لیں، بٹور لیں۔ اللہ کی رحمتیں اس وقت موسلا دھار بارشوں کی طرح برس رہی ہیں، بس کوئی اپنا بھگونا اور برتن سامنے لے کر ان کو سمیٹنے کی کوشش کر لے تو اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اپنا ہی برتن اوندھا کر کے رکھ دے بارش کے سامنے تو پھر ایسے کا برتن کبھی نہیں بھر سکتا، اور ایسے کو اللہ تعالیٰ کیسے نجات دے سکتا؟ اسی لیے حضور نے بد دعا پر حضرت جبریل کے آمین کہا تھا کہ رمضان جیسی مبارک ساعتیں کسی کو ملے اور اس میں عمل کر کے وہ اپنی مغفرت کا اللہ سے فیصلہ نہ کرائے، حضور نے کہا تھا ہاں یہ ہلاک ہونے کے قابل ہے، میری بھی آمین اس پر لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی خصوصاً روزے کی اہتمام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔